عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے، عبادت میں نماز سے اونچا عمل کوئی نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جس دن 50% امت مسلمان ہو جائے گی تو مسلمانوں کا زوال رک جائے گا، اور جب 51% ہو جائیں گے تو مسلمانوں کو اللہ اونچا کر دے گا، کفر کو نیچا کر دے گا۔ صرف نمازی بن جائیں، نمازی ٹوٹی پھوٹی پڑھیں جیسے بھی پڑھیں پر چھوڑیں نہیں، نماز زندہ ہو جائے۔ اور اعلیٰ درجے کی نماز یہ ہے کہ جب آپ کہو اللہ اکبر تو آپ اور اللہ کے سوا تیسرا کوئی نہ ہو، یہ نماز کی اصل ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرا بندہ جب تو اللہ اکبر کہے تو پھر یوں ہو جا کہ تو اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو۔ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ من تو شدم تو تن شدی، من جا شدم تو من شدی، طاقت نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، کہ بس اللہ میں ڈوب جاؤ۔ اقم الصلاۃ لذکری، یہ نماز بن سکتی ہے۔ ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا نا، ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں ایسی نماز پڑھوں۔ بس نماز پڑھنے پر نمازی لوگ مطمئن ہیں، باجی پڑھ دیتا ہوں اور کی کریے، اور کی پڑھ دیتا ہوں اور کی کریے۔ نہیں، تم نے گھر بنایا، اس میں کہیں پینٹ کروایا، کہیں لکڑی لگوائی، کہیں اے سی لگوایا، کہیں گلدان رکھے، کہیں ٹیبل رکھے، کہیں صوفے رکھے، اس کے بغیر بھی تو گھر چلتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں رکھا ہے؟ یہ حسن اور جمال انسانی کمزوری ہے، یہ جمال اور حسن کا غلام ہے، یہ چیز کو خوبصورت بنا کے استعمال کرتا ہے، یہ اس کو بھدی شکل میں استعمال نہیں کرتا۔ تو یہی تیرا رب تجھ سے چاہتا ہے کہ نماز تو پڑھ، پر ایسی پڑھ کہ میں بھی تو پسند کروں تیری نماز۔ یہ تو نہ ہو کہ تیری نماز خود ہی تجھے برا بھلا کہتی پھر رہی ہو کہ کی کیتا ہی میرے نال۔ تو نماز کا حسن یہ ہے کہ اللہ اکبر کے بعد سلام پھیرنے تک، یہ جو سلام ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھو نا، باہر سے آنے والا سلام کرتا، اگر بیٹھے بیٹھے ہم ایک دوسرے کو سلام کہنا شروع کر دیں تو عجب نہیں لگے گا؟ جناب کیوں سلام کیتی جاتے ہو، کٹھے تو بیٹھے ہیں۔ تو ابھی تو سارے 4 رکعات ہم نے عشاء کی نماز کندھے سے کندھا ملا کے پڑھی، تو السلام علیکم آپ دائیں طرف والوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم پھر آپ بائیں طرف والوں کو سلام کرتے ہیں۔ آپ تو موجود ہیں، سلام کس بات کا ہے؟ سلام کس بات کا ہے؟ یہ سلام 2 معنوں پر ہے، ایک اللہ سے، ایک بندے سے۔ ایک مطلب اللہ سے جڑا ہوا ہے، ایک بندے سے جڑا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر والا بھائی صاحب، میں نے جب اللہ اکبر کہا تھا تو میں دنیا میں نہیں تھا، میں اپنے رب کی محفل میں تھا، میں وہاں سے واپس آیا ہوں، السلام علیکم، میں اپنے اللہ کے دربار میں تھا، اللہ نے مجھے کھینچ لیا اور میں کسی کا نہ رہا۔ ایک اس کا یہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، بندوں سے جڑا ہوا، السلام علیکم بھائی، میری طرف سے آپ پہ سلامتی ہے، میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی نہ دکھ پہنچے گا، نہ تکلیف پہنچے گی، نہ نقصان پہنچے گا۔ یہ مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، کہ میں بھائی صاحب میں چلا گیا تھا اللہ کے پاس، اور دوسرا یہاں میری طرف سے تمہیں کوئی دکھ نہ پہنچے گا۔ یہ نماز کی اصل ہے، اللہ اکبر، بس پھر اللہ اور تو ہو جا۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، 3 کام کر لو۔ ایک نظروں کی حفاظت کرو، اسے غلط دیکھنے سے بچاؤ۔ ایک زبان کی حفاظت کرو، اسے غلط بول سے بچاؤ، جھوٹ سے، گالی سے، چغلی سے، شکایت سے، غیبت سے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جسے سن کر اسے دکھ ہو، اس کا نام غیبت۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس میں ہو پھر بھی اس کا ذکر کرنا برائی کا، تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں ہے نہیں اور تم کہو تو وہ تو بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ تو الزام تراشی ہے، وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور الزام لگانا، میرے نبی نے کہا جس نے کسی نیک پاک دامن عورت پہ برائی بدکاری کا الزام لگا دیا، سن رہے ہو میری بات؟ غور سے سننا، جس نے کسی نیک پاک عورت پر بدکاری کا الزام لگا دیا، پھر 100 سال کی بندگی بھی لے کر آئے گا تو جہنم میں اللہ ڈال دے گا۔ 100 سال کی نمازیں، بندگی، سجدے، روزے، اور ڈال دو جہنم۔ کم بخت ہے۔ یہدم عمل 100 سنۃ۔ زبان کو روکو، کانوں کو روکو، موسیقی سے بچو، لوگوں کی برائی سننے سے بچو، لوگوں کی کمیاں سننے سے بچو، زبان سے برائی مت کرو،
زبان سے کسی مسلمان کی دل آزاری کا بول نہ بولو، آنکھوں سے کسی کی عزت کو نہ دیکھو، اور پیٹ میں حلال لقمہ داخل کرو. یہ 4 کام کرو، تمہاری نماز میں خوبصورتی آنا شروع ہو جائے گی. کریں تو صحیح نا. اللہ نے ایسے تو نہیں کہا اقم الصلاۃ لذکری، میرا بندہ نماز ایسے پڑھ کہ میں تمہیں یاد آ جاؤں. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.